بخاری کی حدیث ہے نا، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو. اتنی سینس نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ جو ہے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حدیث پر تو ہم بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے، اس سے مراد رکعت تراویح ہے، اور 20 رکعت والی روایت کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ نماز تھی، یعنی رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں پڑھتے تھے، وہی تو تہجد کی نماز ہے، وہی تو تراویح ہے. یعنی رمضان میں اسی کا نام تراویح ہے، بس یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. آپ اس کو الگ ثابت کر رہے ہیں تو آپ کے ذمہ یہ ثبوت دینا لازم ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی پڑھی ہو اور تہجد بھی پڑھی ہو. کوئی ایک روایت لے کر آئیں کہ خود علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی پڑھی ہو اور تہجد بھی پڑھا ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ نماز تھی، وہ الگ نماز نہیں تھی. یہ وہی نماز ہے جس کی کیفیت رمضان میں کچھ بدل جاتی ہے، تو اس کیفیت کی وجہ سے اسی کا نام جو ہے تراویح. اور یہ تراویح بھی اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام نہیں ہے، نہ صحابہ کا دیا ہوا نام ہے، یہ تو بعد کے علماء نے اس کا جو ہے تراویح نام دیا ہوا ہے. جو روایات میں ملتا ہے وہ قیام رمضان، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اس طرح کی روایت ملتی ہے. صحیح بخاری میں کیا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی قیام رمضان یعنی صلاۃ التراویح ہے. تو بہرحال یہ دونوں ایک ہی نماز ہے. آپ جو سینس کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرما اپنی کتاب صحیح بخاری میں. چیپٹر کیا ہے؟ صلاۃ التراویح. اور یہ جو دیوبندی حضرات نے چھاپا ہے اس کو کنارے کر دیا. صلاۃ التراویح کیا کیا؟ ان کے یہاں سے جو نسخہ چھپا ہوا ہے وہ بھی کہاں ہے؟ اس میں بھی صلاۃ التراویح لکھا ہوا ہے، لیکن کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ سائٹ میں، یعنی پیج کے جو ہے ایک طرف سائڈ میں کنارے لکھا ہوا ہے اور نون لگا کے لکھا ہوا ہے، یعنی کسی نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے صلاۃ التراویح. باقی جو عرب سے صحیح بخاری چھپی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا کتاب صلاۃ التراویح. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ چیپٹر قائم کرنا صلاۃ التراویح اور اس کے اندر اس روایت کو لانا، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی فہم ہے. وہ جو نماز ہے رمضان کی وہ وہی نماز جو ہے تراویح ہے. بلکہ اب پوچھا گیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ جواب ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی رکعت وہی تھی. یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو غیر رمضان میں جو تعداد تھی وہی تعداد رمضان میں بھی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ غیر رمضان کی جو تہجد ہے اور رمضان کی جو تراویح دونوں ایک ہی ہے، وہ دونوں ایک ہی ہے. ورنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صراحت کرتی کہ رمضان میں آپ تراویح الگ سے پڑھتے تھے، تہجد الگ سے پڑھتے تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی صراحت نہیں کی. اس لیے یہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں سینس کی بات کر رہے ہیں تو یہ امام بخاری سے زیادہ ان کا سینس ہے. امام بخاری کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آج کے اہل حدیث نوجوانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا فہم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے مراد تراویح ہے، قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے. یہ فہم آج کے اہل حدیث نوجوانوں کا ہے. یہ فہم امام الدنیا فی فقہ الحدیث کا ہے، یہ فہم امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، یہ فہم تمام سلف کے ائمہ کا ہے، سلم کے فقہاء کا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے اس میں شوشہ نکالا ہے کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.